رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أحمدك اللهم يا مجيب كل سائل، والصلاة والسلام على من هو أفضل الوسائل، وعلى آله وأصحابه ذوي الفضائل. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي. ربي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. خدا ہے جن کو عظیم کہتا، خدا ہے جن کو عظیم کہتا، مقام ان کا بڑھا بڑھا کر انہی کی عظمت بتا رہے ہیں، انہی کے نعرے لگا لگا کر. خدا نے ان کو علوم بخشے، قرب میں اپنے بلا بلا کر. عیاں ہے ان پہ وہ ذرہ ذرہ، رکھو جسے تم چھپا چھپا کر. سمٹ کے ساری زمین آئی، بنی ہتھیلی پہ مثل رائی. صحابہ نے بھی یہ دی گواہی، جہاں میں ڈنکے بجا بجا کر. انہی کی الفت سے آج تک یہ دلوں کی مسجد میں روشنی ہے. انہی کی الفت سے آج تک یہ دلوں کی مسجد میں روشنی ہے. نکھر کے آتا ہے ماہ نو بھی، غبار طیبہ لگا لگا کر. چمن چمن میں ہے بات ان کی، نگر نگر میں ہے نعت ان کی. انہی کی الفت میں مست ہیں یہ ہوائیں، پنکھے ہلا ہلا کر. خدا نے ان کو گواہ بنایا، ہر زمانے کا ہر مکان کا. وہ آج بھی سب کو دیکھتے ہیں، نگاہ رحمت اٹھا اٹھا کر. انہی کے ہاتھوں میں عالمی کے سبھی خزانوں کی چابیاں ہیں. وہ جتنا چاہیں نوازتے ہیں، گیروں کو اوپر اٹھا اٹھا کر. وہی ہیں سب سے نبی آخر، وہی ہیں سب سے رسول برتر. انہی سے ہم ہیں امم کے خاتم، انہی کے جھنڈے اٹھا اٹھا کر. خدا ہے جن کو حبیب کہتا، مقام ان کا بڑھا بڑھا کر. انہی کی عزت پہ وارنے کو چلے ہیں جانے سجا سجا کر. یہ سن لے منکر ہمارا رشتہ ہمارے آقا سے دائمی ہے،
ہم ان کی عزت پہ پہرا دیں گے سروں کی فصلیں کٹا کٹا کر۔ یہ چھوٹی موٹی جماعتیں کیا ہماری غیرت دبا سکیں گی؟ ہمیں مجدد و خیرآبادی نے حر بنایا پڑھا پڑھا کر۔ نہ گھبرانا باطل کی یورشوں سے، یہ بدر و خندق کا فیصلہ ہے۔ بھگا کے دم لیں گے ظلمتوں کو چراغ دل کے جلا جلا کر۔ یہ مانا خرمن پہ بجلیوں کو لپک کے گرنے کی عادتیں ہیں، مگر قسم خدا کی ہم بھی جیے ہیں ہمت لڑا لڑا کر۔ جو ان کے در پہ گیا سوالی کبھی نہ لوٹا وہاں سے خالی، وہ آج بھی بھر رہے ہیں جھولی سبھی کو طیبہ بلا بلا کر۔ بنا جو شان نبی کا واصف، کہا کسی نے کہ ان کا آصف، حرم کی جانب بلا رہا ہے قرآن و سنت سنا سنا کر۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروران حامی بے قسم قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہر بار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد، زینت مسند صدارت پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ خواجہ نور الزمان اویسی صاحب حافظہ اللہ تعالی، نہایت ہی معزز و محتشم علماء کرام، وارثان منبر و محراب، ارباب فکر و دانش، نہایت ہی معزز و محتشم سامعین حضرات، آج موڑ کھنڈا کی سرزمین پر بزم عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر اہتمام اس عظیم الشان عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس میں ہم سب کو شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال منتظمین کی اس کوشش کو اور شرکاء کی شرکت کو اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ میں آپ حضرات کے سامنے مختصر سے وقت میں نہایت ہی اہم اور ضروری موضوع پر چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رب ذوالجلال کا ہم پہ فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں دولت ایمان سے مالا مال فرمایا ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ نے یہ امت کو شرف بخشا کہ اس کو ساری امتوں پر عظمتیں اور رفعتیں عطا فرمائیں۔ ایمان بالغیب کے لحاظ سے رب ذوالجلال نے بھی اس امت کو تمام امتوں پر بڑی شان عطا فرمائی۔ پہلی امتوں میں لوگ اپنے نبیوں کے سامنے بیٹھ کر رب کو ماننے میں جھجک محسوس کرتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا ارنا اللہ جہرا، ہمیں رب دکھاؤ تو ہم مانیں گے، مگر مدینہ شریف میں اور مکہ شریف میں میرے محبوب علیہ السلام نے جس وقت دعوت توحید دی ہے تو عرب کے بدو انہوں نے رب ذوالجلال کو دیکھا نہیں ہے، چہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھا ہے اور اللہ کی توحید کا کلمہ پڑھ لیا ہے۔ اگر کسی نے پوچھا ہے دلیل کیا ہے
تو ہمارے محبوب علیہ السلام نے کہا، قرآن مجید میں وہ قول موجود ہے، فرما فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، میرے ہوتے ہوئے رب کی دلیل پوچھتے ہو، تمہاری عقل سلامت ہے؟ دوپہر کا سورج چمک رہا ہو اور پھر پوچھا جائے کیا دن موجود ہے؟ فرما فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، میں کوئی بحر سے آ کے تو نبوت کا دعویٰ نہیں کر بیٹھا، میری ولادت کا موقع اور موسم بھی تمہارے سامنے رہا، میرا پھولوں سے حسین بچپن بھی تمہارے سامنے گزرا، میری ابھرتی جوانی تقوی و پرہیزگاری کے سائبان کے نیچے تمہارے سامنے گزری، تم نے میرے ساتھ مل کے کاروبار بھی کیا، تجارت بھی کی، زندگی کے 40 سال تمہارے سامنے ہیں، ہر سال کا ہر مہینہ دیکھ لو، ہر مہینے کا ہر ہفتہ دیکھ لو، اور ہر ہفتے کا ہر دن دیکھ لو، اور ہر دن کا ہر گھنٹہ دیکھ لو، اور ہر گھنٹے کا ہر منٹ دیکھو، اور ہر منٹ کا ہر سیکنڈ دیکھو، اگر 40 سال کے ایک سیکنڈ میں بھی میں نے جھوٹ نہیں بولا تو آج بھی سچ بول رہا ہوں، خدا ایک ہے، میں اس کا رسول ہوں۔ کیا بےزتی، عرب کے بدوؤں نے بغیر دیکھے رب کو مان لیا، حالانکہ بخاری شریف میں ہے ان لوگوں کا الہ کے بارے میں کنسپٹ یہی تھا کہ ایک پتھر کو سجدے کرتے تھے، اگر اس سے خوبصورت مل جاتا تھا پہلے کو نالی میں پھینک دیتے تھے، نئے کو سجدے شروع کر دیتے۔ ان کے لیے معبود کا سامنے ہونا ضروری تھا، کسی طرح بھی ہو، مگر میرے محبوب علیہ السلام نے جس وقت ان کو رب ذوالجلال کی دعوت اور اللہ کی توحید کا پیغام دیا ہے، تو ایسے میں جس وقت انہوں نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال دیکھا ہے، آپ کے چہرہ پر نور کی تجلیوں کو دیکھا ہے، اب مزید وہ مطالبے بھول گئے کہ رب سامنے آئے تو پھر مانیں گے۔ انہیں محبوب علیہ السلام کے جمال کے اندر رب ذوالجلال کا وہ نور نظر آیا، انہوں نے دیکھا تو سرکار کا چہرہ ہے، مگر اللہ کی توحید کا کلمہ پڑھ لیا ہے۔ رخ جیسے آئینے میں مصور سجا ہوا، ماتھے کی ہر لکیر پہ قرآن لکھا ہوا، آواز جیسے نغمہ فطرت چھڑا ہوا، آغوش جیسے ہو در کعبہ کھلا ہوا، کانپے جلال عرش مزاج حلیم سے، جنت کو رہ جائے قد مستقیم سے، رسول اللہ صلی اللہ